ناظرین و سامعین، میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، آپ کا محسن، آپ کا خیر خواہ سلطان احمد آپ سے مخاطب ہے۔ میں وائس آف ولیجز کی نمائندگی کرتا ہوں۔ جب میں نے لفظ خیر خواہ کا بولا تو اس کے متعلق میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا، انبیاء کو ایز اے گواہ پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں، تو جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کچھ امتی جو ایسے ہوں گے جن کی پکڑ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ فرمائیں گے کہ میں اس کی سفارش نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن پہ عمل نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے جو ہم ہر روز شیئر کرتے ہیں تقریباً، اور آج ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں سورہ رعد کی آیات نمبر 20، 21، 22 کا ترجمہ اور تفسیر۔ ترجمہ اس طرح ہے، جو آیت نمبر 20 ہے، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ وعدہ نہیں توڑتے، اور جو جوڑتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے گھبراتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر شیئر کر لیتے ہیں۔ اہل دانش کی صفات کا بیان ہے۔ اہل دانش کون لوگ ہیں؟ وہ نیک لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد بھی بندے کے دو طرح کے ہیں۔ ایک پہلا عہد جو ہے، جو عالم روا میں کیا گیا تھا، جو کہ غیر شعوری تھا، اور اس کی تفسیر سورہ اعراف آیت نمبر 172.7 میں بھی موجود ہے۔ اس عہد کیونکہ یہ غیر شعوری طور پر کیا گیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کو لوگ ڈے آف ججمنٹ پہ یہ نہ شکایت کریں کہ جی ہم تو غیر شعوری طور پہ ہمیں سمجھ ہی نہیں تھی، تو یہ کیسا عہد تھا۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے کمی پوری اس طرح کی کہ رسولوں، پیغمبروں، انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا، تو انہوں نے اس عہد کی تشریح اور وضاحت کی۔ دوسرا عہد جو ہے وہ روزمرہ کے لین دین، روزمرہ کے معاملات ہیں جو باہمی انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ اس میں وعدے بھی شامل ہیں۔ اب دیکھیے، ہم اسلام کا مذہب کا کانسیپٹ جو ہے ہمارا تقریباً نامکمل ہے کہ اکثریت نہیں جانتی، حالانکہ عبادات کا حصہ جو ہے وہ صرف 20% ہے، باقی 80% جو ہیں وہ معاملات کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے حقوق العباد کو تو معاف کر سکتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی تلفی ہوئی جو ہونی تو نہیں چاہیے، لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ یہ تو صرف انسان کو زندگی میں ہی ایک دوسرے سے معافی مانگ لینی چاہیے اور اپنا صاف کر لینا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 21 کا ترجمہ ہے۔ 21 کا ترجمہ ایسے ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کے چہرے کی طلب کے لیے صبر کیا اور پوشیدہ اور ظاہر
طور پر خرچ کیا اس مال سے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، اور وہ برائی کو بلائی سے دفع کرتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ یہ ترجمہ تھا۔ اس کی تفسیر جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جو رشتوں اور رحموں کو جوڑتے ہیں توڑتے نہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تکالیف پر، آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، لذتوں اور مفادات کی قربانی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہمارے حسن سلوک کا واقعہ ہو، جب ہمیں کوئی پریارٹی طے کرنی ہو، تو سب سے پہلے حق جو ہے وہ رشتہ داروں کا ہے، جو آپ کے بہت نزدیک ہیں۔ تو اس کے لیے ایک سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ساتھ اماں حوا کو پیدا کیا، اور جو اماں حوا کی اولاد ہے، ہم سب دنیا میں آج جتنے بھی انسان ہیں، خواہ وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، وہ سب اماں حوا کی اولاد ہیں۔ تو ایک طرح کا تعلق ہمارا رحموں کا ہے، اور جو رحموں کا تعلق ہوتا ہے اس میں ہمیشہ لحاظ کا پہلو ہوتا ہے اور رکھنا چاہیے، لیکن آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، جو کہ اس اصول کی سرن خلاف ورزی ہے۔ ہمیں اچھا بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے کم از کم ایک چھوٹے فیملی یونٹ میں اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا چاہیے، اور بہنوں کو بہن کے گھر کا پانی نہیں پینا، لیکن بہن کا حق ادا نہیں کرنا زمین میں مکان میں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ اچھی بات ہے؟ اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے، اور رشتوں کو کے حسن کو سنوارنا چاہیے، نہ کہ بگاڑنا چاہیے۔ تو رشتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ تکلیفوں اور آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو آزماتا ہے، اور صبر جمیل بندہ صبر جمیل سے کام لے تو یہ اس کی بہتری کا طریقہ ہے۔ دوسری قسم جو ہے اللہ کی اطاعت میں لذتوں اور اپنے مفادات کی قربانی دینا ہے، یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ ان تینوں صبر کی اقسام کا نیک لوگ احترام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا، وران کنویں میں پھینک دیا تاکہ وہ باپ کی شفقت حاصل نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مظالم نہیں کیے، طائف والوں نے کیا سلوک کیا، تو یہ لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت ہر وقت انسان کو کرنی چاہیے۔ پھر نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 22، اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اور نیکی سے برائی کو دفع کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ تو نماز بھی جو ہے، نماز کے اور زکوٰۃ کے، نماز کے بعد فوراً ذکر زکوٰۃ کا آتا ہے۔ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، اور نماز کے بغیر آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتی کہ یہ مسلمان ہے یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ نماز سے پہچانے جاتے ہیں۔ بعض فرقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ نماز جو ہے نہیں ہے، صرف دعا ہے، تو ہم اس کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ تفسیر میں نماز میں جو ہے نا وہ کیسی نماز ہونی چاہیے، اس میں خشوع و خشوع ہونا چاہیے۔ خشوع و خشوع اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب بندے کو پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو نماز کم از کم چند صورتیں مشہور ان کا تو مطلب آنا چاہیے، اور سورۃ فاتحہ کا تو لازمی ہے، کیونکہ یہ ہر نماز ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔
تو اس میں اور اللہ اور خلوص ہونا چاہیے. جہاں خلوص ہوتا ہے وہیں کامیابی ہوتی ہے. اللہ کی حدود میں رہ کر نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو میں نے آپ کو مال دیا ہے اس میں سے خیرات کرو، زکوٰۃ دو. تو اس میں بھی پہلے اپنوں کا حق ہے اور بیگانوں پر بھی، خواہ تم ظاہری دو خواہ تم خفیہ دو. تو اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو پسند فرماتے ہیں، لیکن اس میں بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس پہ کسی کا احسان نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی کی ذلت نہیں ہونی چاہیے. اور برائی کا جواب بلائی سے دیں، عفو و درگزر کرنا چاہیے. اور صبر جمیل جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جب کہ لوگوں نے کفار مکہ نے آپ کو تنگ کیا اور آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا. 3 مہینے 3 سال بلکہ آپ سے بائیکاٹ رہا، آپ کا ناکہ بندی کی. یہ ظلم نہیں تو اور کیا. تو ایسے پہ بھی آپ نے صبر کیا. تو صبر ایک ایسی چیز ہے، صبر ایک ایسا زیور ہے کہ ہر انسان میں ہونا چاہیے، اور اس کا اجر اللہ دیتا ہے، انسان نہیں دیتے. اس کے اختتام پر میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے نذرانہ عقیدت حضرت امام حسین کی شان میں اور حفیظ جلندری کے الفاظ میں. لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا ہے. حسین ہے نبی کا نور ہے، حسین ہے نبی کا نور عین ہے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو.